وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام میں سے ملاقات کی ہمیں رات کی ابتدا دی ہے کہ ہم نے تمہیں سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کو یہ ابتدا کی ہے کہ تاکہ ایسے آ جائے گواہ کہ بن جاؤ تاریخی روایات کے ہمیں اعتبار گواہ سے بنایا ہمارے موجودہ زمانے کی گناہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مواصلات کے لوگوں کو آوازہ دلا دیا گیا بہت سارے لوگ تھے اس دن ہم نے بات کی کہ ایک قوم ایسی نہیں نبی علیہ السلام کھیتی لگاتی ہے اور جیسے ہی کھیتی لگاتی ہے دوبارہ وہ کھیتی کو کھا جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ وہ کھیتی یہ بتائے جو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں ایک قوم ایسی تھی گزر ہوا کہ ان کے گھروں سے سب کچلے جا رہے ہیں اور بار بار یہ پریکٹس چل رہی ہے سر کچل دیا دوبارہ ٹھیک ہو گیا پھر کچل دیا پھر ٹھیک ہو گیا پھر کچل دیا پھر ٹھیک ہو گیا لیکن بتائیے کون ہے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نماز کو شروع کیا کرتے ہیں ہم گواہ خرید لیتے ہیں ہم جج آگے چلے ہم وکیل آگے چل کے دیکھا جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آنکھی عدالت ہے کوئی بندے بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں وہاں کچھ بکے گا نہیں یہ لوگ تمہارے زکوٰۃ چور ہیں وہ کوشش کرے گا یہ زکوٰۃ نہیں دیتے یہ زکوٰۃ سامنے اپنے حق میں کوئی لوگ دینی لے کر آ جائے اور آگے چلے آنکھوں سے دیکھا ہانڈی ہے اس کے بعد دوسری کے برابر میں ہے ایک ہانڈی میں جو گوشت ہے ایک کچا سڑا ہوا گوشت ہے اور وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا بتائیے یہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حلال رشتہ دستیاب ہے لیکن پھر بھی یہ حرام میں مبارک کرتے تھے یہ زانی تھے ان کو حلال میسر تھا لیکن تب بھی یہ حرام کی پتلاشی رہتے تھے شبلاشی کے لیے اپنے جیون انتظام کیا کرتے تھے رات بھر جگہ گزارتے تھے اور حدیث میں آتا ہے اس میں یہ دیکھی گئی کہ لوگوں کو رات چھا جاتی ہے رات کی حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے اس طرح کی لوگوں میں بڑھ جاتی ہے کیسے لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی رات ان کے لیے خیر کا سبب ہے کون لوگ ہیں وہ لوگ رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں عبادت کر کے کچھ نہ کچھ کمانے کے چکر میں رات گزارتے ہیں دنیا میں جاگ کر رات گزارتے ہیں وہ آنا اللہ آنا النہار میں پڑھنے والے تلاوت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ ہے جو سو گیا نہ انہوں نے کچھ کمایا نہ انہوں نے کوئی نقصان کیا تراویح بند کیا سو گئے اور ایک طبقہ وہ ہے جو رات بھی غلط استعمال کرتا ہے خواہ وہ جادو ٹونے میں ہو خواہ وہ زنا اور شراب و کباب میں ہو خواہ وہ چوری ڈکیتی میں ہو خواہ وہ روڈوں کے وہ بڑے کٹیاں کرنا ہو برباد ہوگی رات خاص طور پر یہ موسم ہمارا رمضان کا جو آ جاتا ہے اس میں یہ راتیں برباد کرنے کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ہمارے شاہراہیں آباد ہوتی ہیں ہمارا نوجوان کھیلنا ہوتا ہے اور اس کی رات جو انتہائی قیمتی تھی کہ رمضان کا تو ایک ساعت بہت قیمتی ہے وہ ساری کی ساری برباد ہو رہی ہوتی ہے لیکن اچھا آگے بڑھے دیکھا کہ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو وہاں سے گزرتا ہے تو وہ لکڑی اس کو اس کے کپڑوں میں کھا ڈالتی ہے چاک کر دیتی ہے یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو کہ راستوں میں چھپ کر بیٹھا کرتے تھے اور ڈکیتیاں مارا کرتے تھے لوگوں سے مسلمانوں کا لوگ سے اس کا مال چھین لیا کرتے تھے پھر دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ لکڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے اس میں پہلے سے معلوم موجود ہے بوجھ ہے لیکن اور لا رہا ہے اور لائے جا رہا ہے اس کو جمع کر رہا ہے اٹھانے کی طاقت اس کے
پاس نہیں ہے، جتنی لا رہا ہے لا کر رکھ رہا ہے، اس میں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ امانت دار ہے، اس کے ذمہ بہت سے لوگوں کا بوجھ ہے، یہ اس بوجھ کو بار بار جمع کر رہا ہے اور یہ اس کو ادا کرنے والا نہیں ہے۔ آگے بڑھے لکھے قوم ہے وہ لوگ اپنی زبانوں کو پینچل سے کاٹ رہے اور پھر ان کے ہونٹ اور زبان سے پڑی جاتا ہے، پھر لوہے کی کینچیاں بڑی بڑی اور ان سے وہ دوبارہ اپنے ہونٹ اور زبان کاٹ ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ واعظ ہے، یہ خطیب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو انہم یقولون ما لا یفعلون والے لوگ کہتے تھے وہ کرتے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے بڑھیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ جی طرف سے ہٹالی ہوا چل رہی ہے، سبزار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ اور آگے بڑھیں تو وہاں پھر آگے ان کو بدبو محسوس ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ جہنم۔ یہ روایات جتنی بھی ہم آج تک سے پہلے سنتے چلے آئے اور محسوس ہوتا تھا مسجد اقصیٰ سے سفر کے بعد یہ روایات ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کے درمیان میں جو سفر ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عجائب دکھائے گئے۔ پھر یہاں سے آگے سفر ہوا، ہم اقصیٰ تشریف لے گئے، اقصیٰ میں آپ نے براق کے براق کو، ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے براق کو خوب پتھر دیا تھا، تو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات اپنی سواریاں باندھتے تھے، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جبرائیل امین نے باندھا۔ اب ان دونوں کی تطبیق کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے کہ نبی علیہ السلام اور جبرائیل امین نے مل کر باندھا ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پتھر میں سوراخ نہیں تھا، پتھر بھر گیا تھا، تو اس میں جبرائیل امین نے انگلی داخل کر کے اس سے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد پھر وہ براق کو باندھا گیا۔ نبی علیہ السلام کو تشریف لے گئے، جبرائیل امین تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کے ساتھ یہاں پر اور پھر کچھ دیر کے بعد اور لوگ اکٹھے ہوئے، بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے اور نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل امین بھی کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل امین نے آپ پر مبارک کیا، آپ کو آگے کرے کھڑا کر دیا اور آپ نے نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھا لی، پھر اس کے بعد آپ نے جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ نے جن کی امامت فرمائی ہے یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہیں، سارے انبیاء ہیں، اور یہاں سے آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء کا خطاب ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ ہماری ایمانات کا سوال ہے، ہمارے ایمانوں کا سوال ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ جب مساجد سے آواز آتی ہے تو ہم سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے، ہم اپنے حفلات کے اندر ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کے اندر ہوتے ہیں، بس اتنی زحمت کر لیتے ہیں کہ اگر نیٹ دیکھ رہے تھے تو ایک لمحے کے لیے اپنے موبائل کو بند کر دیں، بہت بڑا کام کیا، اور پھر دوبارہ واپس اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ نماز کا صرف ان لوگوں کے لیے وارد ہوئی ہے جو لوگ بوڑھے ہو گئے، ان کو 60 سال کے بعد گورنمنٹ نے ریٹائر کر دیا ہے، اب وہ بیچارے گھروں میں کیا کریں؟ وہ مسجد آ جائیں، جوان کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے نہیں تھا؟ قرآن پاک نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ نماز کہاں گئی؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں پہنچی۔ یہ جو ممبر سے آواز آتی ہے، مسجد کے مائک سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کا مخاطب کیا ہر مسلمان نہیں ہے؟ بے شک ہے کہ میں مانتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے۔ اس توفیق کے لینے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اس توفیق کے لینے کے لیے بستر چھوڑنا پڑتا ہے، اس توفیق کے لینے کے لیے اپنے کام سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، اعضاء کی پیوندگاری کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کو کما حقہ سنبھال کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
اب بتائیے کہ ہم اپنے گھر کے چولہے کی آگ سے تو ڈرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بچاتے ہیں. گھر میں کوئی سوئچ نیچے کی طرف لگا ہوا ہو تو بچہ چل رہا ہو تو اس کو ٹیپ لگا دیتے ہیں, اس کے پیچھے سے تارے کاٹ دیتے ہیں. کیوں؟ پتہ یہ خطرناک ہے. لیکن اتنے ناسمجھ ہیں کہ اپنی جلائی ہوئی آگ اپنے اوپر خود آگ جلا رہے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں. اور کہا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے اپنا منہ دینا ہے, اپنی قبر میں خود جائیں گے, اپنی قبر میں خود جائیں گے, آپ ہمارے کام کے ذمہ دار نہیں ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو برائی کا عمل کرتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں, ہمارے قابو سے باہر ہیں. بڑے بڑے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی شادی کی, بڑی دھوم دھام سے شادی کی, یہ تو مخلوق نظام ہم نے قائم کیا, ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ جو حکم تھا قبلے والا ان لوگوں کے جو شاخ تھا جن کے اندر نفاق تھا. ہمارے اندر میں اگر نفاق نہیں ہے اور کسی کو خدا نخواستہ آپ کہتے ہیں کہ تم منافق ہو تو آگ لگ جائے, پانی میں بھی آگ لگ جائے, پانی میں آگ لگ جائے, کسی کو کہتے ہیں تم منافق ہو. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم حق سننا نہیں چاہتے, ہم حق پر چلنا نہیں چاہتے, ہم اس حق سے بھاگ رہے ہیں. اس حق کو اللہ نے اتارا ہے, یہ حق اللہ نے اتارا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ کہہ دیجیے حق آ گیا تو باطل کو تو بھگنا پڑے گا. باطل تو انڈے کے چھلکے سے زیادہ کمزور تھا. صرف ایک سنت کو زندہ کر کے انگارہ ہاتھ میں لے کر تو دیکھیں, لذت ہے اس کی, اس کا ایک لطف ہے. یہ آگ تو ہے لیکن اس آگ کو ہاتھ میں لینے کا ایک مزہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلکتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پورا کرنے کا جذبہ چھلکتا ہے, اور یہ خود ایک بہت بڑی دعوت بھی ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, 2-3 دن پہلے ہو سکتا ہے وہ ساتھ موجود بھی ہوں, مجھے فون آیا نکاح کے لیے وقت چاہیے. ٹھیک ہے, جو میٹر سے مل جائے گا آ جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کچھ خواتین ہمارے ساتھ آئیں گی برابر کے لان میں یا پیچھے والے لان میں, آپ کو خواتین کے درمیان میں بیٹھ کر جمعہ کی نکاح پڑھا دیں. نکاح دیجیے, اس کام کو آپ سنت بنا کر مسجد لا رہے ہیں, جو کہ حقیقت میں سنت ہے بھی, اس کام کو مسجد آ کر مسجد سے باہر کیوں نکال رہے ہیں؟ بچوں کی خواہش کیا کریں گے آپ؟ اب بچوں کی خواہش بڑی تھی اللہ کا حکم, بچوں کی خواہش بڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, آپ کی سنت. کیسا آپ ہم ایسے مار کھا رہے ہیں, ہم ایسے مار کھا رہے ہیں, اور یہ مار کھانے کی وجہ ہم خود ہیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ باتیں ترقی کر رہا ہے تو وہ ترقی کرے گا. ان کے گھروں میں انصاف ہے, ہمارے گھروں میں انصاف نہیں ہے. گھر کو چھوڑیں, اپنے وجود کے ساتھ انصاف نہیں ہے. یہ 6 فٹ کا بدن, اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے. ناخن پڑے ہیں, یہ کیوں پڑے؟ میرا شوق ہے. کیوں قرآن بات نہیں کہا فطرت اللہ الذی خلق الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ کی تو پسند یہ ہے ابن آدم کو 10 فطرتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, اور میں اس کی صفائی ضروری کیوں نہیں کیا؟ یہ مجھے پسند نہیں ہے. جب ہم اپنی پسند ناپسند سے دین میں کاٹ چھانٹ کریں گے, خود تلاش کریں گے, ہم اپنے قدم خود چلائیں گے, تو یہ دین ہم سے باہر رخصت ہوگا. قدم میں رخصت ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو ہم سننا نہیں چاہتے, وہ ہوگا جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. کوئی آ کر آپ کو خبر دے کہ جی پچھلے دنوں ایک لا پاس ہوا تھا, والدین اگر بچے والدین کو نہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے اسٹیٹ درمیان میں آئے گی. ایسا ہوا اسٹیٹ کیوں آئے گی؟ ہم اس طرف گئے کیسے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر تمہارے پاس کوئی والدین میں کا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. اف ایسا عام لفظ ہے کہ اس کو عربی میں بولنے, انگلش میں بولنے, اردو میں بولنے, فارسی میں بولنے, سندھی میں بولنے, سب میں اف ہے.
اتنی اجازت نہیں ہے. کیا ہوا کہ یہ دین ہم نے جب اپنے گھروں سے نکالا تو بچوں نے ہمیں دین سمے بعد نکال دیا. یہ المیہ میں بڑے بڑوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنی اولاد پر بہت محنت کی ہے. یہاں بھی جب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی تربیت فرمائی، وہ تربیت ایسی تھی، ایسی انمول تربیت تھی کہ وہ لوگ نگینے بن گئے، لیکن ان کا شروع فقر ہے، ان کی ابتدا فاقہ ہے. ان کی ابتدا وہ ایسے حال کو ہے کہ پیٹ سے فضلہ خارج نہیں ہوتا تھا، خشک، بالکل خشک ایسا حال تھا. 8 کھجوروں پر نمری کرنا، 8 کھجوریں ہمارے پر دستخوان پہ ادا ہوتی ہیں وقت تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان کی آخرت بنائی. آخرت کے بعد جب ان کی دنیا وسیع ہوئی تو وہ سوچنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی اجر تو نہیں دے دیا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی ہیں، 20 سال تک ایک ہی بچے کے پیچھے لگے رہے، اور جب وہ انسان بن گیا تو ان کے لیے راحت کا سامان ہوا. ہم اپنی راحت کا سامان اپنے اطراف میں ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ دین کے اندر ہی ہے، یہ دین کے اندر ہی ہے، اسلام کے اندر ہی ہے. چونکہ اسلام کے احکامات ہم پر شاق ہو گئے ہیں. پہلے بات کر چکا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس دوسرا قرآن لے کر آؤ. ایسا نہیں ہے، اس کو بدل دو، اس کو بدل دو. ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی آفت آ جائے تو سب سے پہلے قرآن یاد آتا ہے. قرآن خانی کرا لو. اس قرآن کی مانی تھی، اس قرآن کی نہیں ماننی، اس قرآن سے منوانی ہے. یہ تو ہمارا کام ہو گیا جو بنی اسرائیل کرتے تھے. بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وقاتوں میں قوم یستفتحون علی الذین کفروا، اہل کفر کے اوپر جب ان کو فتح کرنے کی ضرورت ہوتی تو کہتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے سکتے ہیں، وہ آنے والی کتاب میں سکتے ہیں. اور جب قرآن آ گیا، کتاب آ گئی، اس کتاب میں کیا کر دیا. تو ہمارے درمیان میں کتاب موجود ہے اور ہم اس کے منکر بھی ہیں، قائل بھی ہیں. اگر اس کو ہم اپنا نفاق نہ کہیں تو کیا کہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں. میرے فاضلہ سخت ہیں لیکن قرآن کے ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں. سوچیں، اپنے آپ کو تنہائی میں رکھ کر سوچیں، یہ دین جو میرے آپ کے گھر سے رخصت ہوا یہ میری آپ کی عداوت سے ہوا ہے، میری آپ کی دشمنی سے ہوا ہے. اور اس کو ہم زندہ کرنا نہیں چاہتے اپنی اولادوں میں. اس دین کو ہم اپنی اولادوں میں زندہ کرنا نہیں چاہتے. میں نے ایک صاحب سے آج سے 15 سال پہلے کہا آپ کے بچے کے بارے میں پڑھے کیا ہو رہا ہے، پڑھے گا کچھ غلط نہیں کر رہا ہے، کچھ غلط نہیں کر رہا ہے. آج وہ بچے میں نمازی ہے، کیسے ہمارا نوجوان میں نمازی ہے اور کہتا ہے یہ کہ میں امتحانات میں کامیاب ہو جاؤں. دنیا کا امتحان کا ہر حال عارضی ہے، یہ نمبرات انسانوں نے دیتے ہیں. اس کتاب کی فکر کریں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایک چھوٹی نہیں چھوڑے گا. منکر لگے میرے ساتھ کیا نمونہ بات پر جو کرتے ہو لکھتے. ایک چھوٹی نہیں چھوڑی، ایک بڑی نہیں چھوڑی. قیامت پہ کھڑا ہوگا میں اپنے لوگوں کتابیاں کامیاب ہو گیا تو یہ میری کتاب لو. اور ذلیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا کہے گا؟ ہے کاش کہ میں زندہ ہی نہ ہوا ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا. یہ تو کافر کے الفاظ کہتا ہے، کاش کہ میں مٹی ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پچھتانے سے پہلے عمل کی توفیق عطا